السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ایک خبر موصول ہوئی کہ آنند ضلع کے ناپا شہر میں ناپا ٹاؤن میں جو اجتماع ہو رہا تھا، وہاں رات میں تہجد کے وقت صبح 5 بجے موسلادھار بارش ہوئی۔ اجتماع گاہ میں تقریباً 10,000 سے اوپر کے لوگ موجود تھے اور سب میں افراتفری مچ گئی۔ صبح کی نماز بھی انفرادی طور پر ادا کی گئی اور میدان میں اتنا پانی بھر گیا، کیچڑ ہو گیا، جہاں پارکنگ تھا وہاں گاڑیاں پھنس گئی۔ یہ اطلاعات موصول ہوئی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنا طاقت کا پرچہ بھی دکھاتا ہے۔ اچانک یہ بے موسم کا موسلادھار بارش ہونا، اور وہ بھی خاص اجتماع کی جگہ پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم رب العالمین کے بندے ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ ہم امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور امت کے لیے رحمت بن کر جینا ہی ہمیں سکھایا گیا ہے، لیکن بجائے رحمت کے ہم لوگ زحمت بن کر جی رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے عیوب کو دیکھنا اور عیوب کو گنوانا اور غیبتوں کے ذریعے ان عیوب کو عام کرنا، جس کی وجہ سے آپس میں بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ یہ بدگمانیاں دشمناوٹ میں بھی بدل جاتی ہیں، لیکن وہ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ایسے ہی اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اجتماع گاہ میں بھی کل موجود تھا اور میں نے جو محسوس کیا، میں اس کا تذکرہ ہی بیان کروں گا کہ دعوت اللہ، نماز کی فکر، فضائل اعمال کی فکر، اعمال کی فضیلت کا سنانا، یہ تمام باتیں تقریباً گمشدہ نظر آ رہی تھی، اور سب اجتماع کو ایک میلے کی شکل بنا رکھا تھا۔ ہوٹلوں میں اور دکانوں میں اجتماع کی نیت سے، برکت کی نیت سے سستے کھانے اور سستی چیزیں بک رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنڈال میں بھی جو لوگ موجود تھے وہ تعلیم کے وقت بھی سوئے نظر آتے تھے۔ رات کو بیان کے وقت بھی بہت سے لوگ میلے کی طرح گھوم پھر رہے تھے، پنڈال میں بھی گھوم پھر رہے تھے، کچھ سو رہے تھے، اور ایک طرف تخت پر حضرت والا بیان بھی فرما رہے تھے۔ کوئی عظمت نہیں تھی دین کی، نہ اعمال کی کوئی فضیلت ان کے ذہن میں۔ معلوم ہوا کہ ان کے دلوں پر جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ایک مہر سی لگی ہوئی ہے، نیک بات ان کو سرایت نہیں کرتی۔ اپنے گناہوں کے اعمال سے ان کے دل اتنے پتھر ہو گئے کہ اس میں کوئی بھی نیک بات سرایت نہیں کرتی تھی۔ یہ محسوس کیا، خاص طور پر ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ اور ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا جذبہ تو دور کی بات، بلکہ کہیں کہیں تو سوکن والی بات بھی نظر آئی کہ یہاں آپ کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں آپ کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کو وہاں رہنا چاہیے، آپ کو وہاں رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے طعن و تشنیع، کھانے کے دسترخوان پر بھی بہت ساری بے اصولیاں، نہ کوئی آداب کی رعایت، ایک دوسرے کی دھکا مکی، اور یہ ساری باتیں جو آئی، اس کے بعد رات کو جو اللہ نے اپنی طاقت کا پرچہ دکھایا ہے اور ایک تنبیہ کی ہے، غافلین کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اجتماع کے ذمہ داروں کے لیے بھی ایک فکر کا مادہ ہے کہ جو محنتیں کسی اجتماع کے لیے 2 مہینے سے پہلے سے کی جاتی تھی، اور اس طریقے سے امت کو ابھارا جاتا تھا کہ فضائل اعمال کی، یعنی اعمال کی قیمت بتلانے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، عبادت کی طرف دعوت کے لیے لوگوں کو یہ اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور آنے والے اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہیں ان کے لیے جو سہولتیں مقامی لوگ اور جس ضلع میں یا جس مقام پر اجتماع ہوتا ہے ان کی خدمت میں کچھ راحت و آسائش کا سامان مہیا کرتے ہیں، وہ لوگ واقعی میں مقبول ہیں، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن خود
ہمارے دلوں میں جو یہ ایک دوسرے کے عیوب بینی اور اس کو غیبت کی حد تک پہنچا دینا اور پھر بدگمانیاں ایک دوسرے کے اندر پیدا کرنا، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔